اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گل حسن صاحب ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ تو یہ ابو بکر اور گل حسن صاحب ہیں، یہ دونوں مستقبل کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں جی۔ تو یہ انہوں نے عمرہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے انفیکٹ جیتا ہے ایک کمپٹیشن۔ وہ کمپٹیشن تھا واک کا اور ویٹ لاس کا۔ تو انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں کتنا وزن کم کیا ہے؟ 12 کلو ویٹ کم کیا ہے اور روز کے ڈیلی کے 25,000 سٹیپس چلنے تھے وہ چلے ہیں۔ تو یہ 6 مہینے تک یہ کرتے رہے ہیں۔ ان کا 12 کلو ویٹ کم ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے 25,000 سٹیپس۔ جو میرے کمپٹیٹر تھے نا، انہوں نے ویٹ لاس پہ اینڈ پہ جا کے زور دیا ہے، لیکن نا انہوں نے ویٹ لاس پہ زور دیا ہے، واک نہیں کی اتنی، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ورنہ مقابلہ ان کا میرا صحیح زبردست چلا۔ ویٹ لاس جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے، میرے سے زیادہ ویٹ لاس کیا اس نے کیا ہے، لیکن واک نہیں کی، وہ واک سے وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ تو اب انہیں عمرے کی ٹکٹ ملی ہے اور یہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 9 لوگ جا رہے ہیں، 11 ایک ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ٹکٹ ہمیں ملنی تھی ملتان کی، ملتان سے جدہ کی ملنی تھی، لیکن نا وہ ملتان کی جو آفر آئی تھی نا جلدی سیل ہو گئی ہیں، اور اب ہم نے جانا ہے کراچی جناح ایئرپورٹ سے جدہ۔ اچھا، تو یہ اب ہم اس چیز پر ولاگ کر رہے ہیں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے اور کیا کیا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں عمرے میں جو ضروری ہوتی ہے، عمرے کے جی 3-4 چیزیں اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے احرام باندھنا۔ احرام آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 سفید کپڑے ہوتے ہیں، اور ان 2 سفید کپڑوں میں اپنے آپ کیسے احرام باندھنا ہے، یہ میری ایک علیحدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو احرام باندھیں گے آپ کراچی سے احرام باندھنے کے بعد اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے، نیت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے آپ نے احرام باندھ لیا۔ اب احرام باندھنے کے بعد آپ یہاں سے بیٹھیں گے، جدہ جائیں گے، جدہ سے ٹیکسی یا ممکن ہے وہاں پر عاطف ہے وہ آپ کو چھوڑے گا کہاں پر؟ مکہ میں جہاں پر اتارتے ہیں وہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ آپ کو اتاریں گے ام القریٰ روڈ جہاں پر اختتام ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر التوحید ہوٹل ہے۔ تو جب آپ نکلیں گے تو آپ نے التوحید ہوٹل کے سامنے سے جا کے نکلنا ہے، تو یا کسی بھی اور جگہ سے جائیں۔ تو التوحید ہوٹل سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جائیں گے باب عبدالعزیز پر۔ باب عبدالعزیز کہاں پر ہے کہ آپ اس طرف چلنا شروع کر دیں گے، اس وقت سامنے ہوگا آپ کے باتھ روم نمبر 7 یا 8 آپ کو نظر آئے گا، جو کہ کلاک ٹاور کے بالکل پاس ہے۔ وہ کلاک ٹاور کے ایک اینڈ پر ہے۔ تو آپ نے چلتے ہوئے کلاک ٹاور سے چلے جانا ہے کلاک ٹاور کے دوسرے اینڈ پہ، فندق توحید سے نکلتے ہوئے کلاک ٹاور کا ایک اینڈ، جہاں دوسرا اینڈ ختم ہوگا وہاں پر باتھ روم نمبر 3 ہوگا، اس کے سامنے باب عبدالعزیز ہے، یا پھر آپ اس کے ساتھ والے باب عبدالسلام سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ جی تو یہ آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے بالکل سامنے جیسے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں گے تو وہاں پر بالکل سامنے آپ کے وہ ہے خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ کو سہولت ہے کہ آپ جو لائٹس ہیں، یعنی حجر اسود کے سامنے جو گرین لائٹس ہیں، ان کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی اور باب فہد سے جو کہ التوحید کے بالکل سامنے ہے وہاں سے جائیں گے
تو آپ خانہ کعبہ آپ سے کافی دور ہوتا ہے اور وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ بہت اچھی طرح نظر آتا ہے اور آپ بہت آرام سے کھڑے ہو کے وہاں پر دعائیں کر سکتے ہیں. تو یہاں آ کے آپ نے عمرے کی جو ہے وہ نیت کرنی ہے اور ساتھ جو ہے وہاں پر تلبیح پڑھنی ہے. جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کریں گے 2 رکعت نماز پڑھی نفل پڑھی، نیت کی 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر آپ نے تلبیح کرنی ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ آپ پڑھ کے تو چلے جائیں گے. پھر آپ نے اس کا ورد کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب خانہ کعبہ کے سامنے باب عبدالعزیز سے یا باب عبدالسلام سے داخل ہو گئے تو آپ نے دعائیں کرنی ہیں. جو بھی آپ دعا کریں گے آنکھ جھپکائے بغیر وہ الحمدللہ قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دعا کریں گے. آپ جو ہے وہ 7 چکر لگائیں گے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اس دوران مختلف دعائیں پڑھتے رہیں اور اگر کوئی اور چیز نہیں پڑھتی تو جو پڑھ سکتے ہیں آپ. تو جو آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ آپ اس دوران پڑھتے رہیں گے. تو یہ آپ کا 7 چکر لگانے کے بعد مطاف میں آپ کا طواف پورا ہو جائے گا. تو طواف پورا ہونے کے بعد اس دوران اگر کوئی نماز آتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ کوئی 1 بجے کے قریب جائیں یہ عمرہ شروع کریں یا رات کے اس وقت کم ہوتے ہیں لیکن کیونکہ رات کے 2 بجے کے قریب یا دوپہر کو 2 بجے رش جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو ورنہ وہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آج کل ویسے عمرے نہیں ہو رہے عمرے ہو رہے ہیں حج کا سیزن نہیں ہے تو آپ کو زیادہ لوگ نہیں ملیں گے. تو آپ نے عمرہ شروع کر دیا طواف مکمل کر لیا. اس کے بعد آپ نے سعی کے لیے جانا ہے. سعی میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اس دوران آب زمزم خوب پئیں. سعی شروع کرنے سے پہلے اچھا وہ کریں اچھی طرح آب زمزم پئیں اور آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرنے ہیں. تو یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا. تو پھر آپ چلے جائیں گے سعی پہ وہ ہے صفا اور مروہ. تو صفا سے آپ کی سعی شروع ہوتی ہے. تو صفا سے سعی شروع کر کے آپ نے مروہ تک جائیں گے. تو صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے اور پھر مروہ سے صفا تک یہ 2 چکر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں تو 1 چکر ہو یعنی یہ 14 چکر بن جاتے ہیں اگر آپ. تو اس طرح آپ نے 7 چکر یعنی 3.5 چکر جو ہے وہ لگانے اور آپ کا ختم ہوگا کہاں پر؟ مروہ پر. جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. یہاں پر آپ نے جا کر پھر 2 رکعت نماز نفل پھر ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ حلق یا قصر جو بھی آپ کہیں. حلق کا مطلب ہے کہ بالکل سر کے بال اتار دینا اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑے تھوڑے بال اتار دینا. تو یہ آپ کریں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ سمپل جو ہے عمرہ ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ نے وہ کرنا. تو دوسرا اگر آپ نے جانا ہے کہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کپڑے تبدیل کریں گے دوبارہ وہ احرام پیک کریں گے. تو آپ جو ہے وہ مسجد عائشہ یا مسجد جرانہ یہ بہتر یہ ہے کہ مسجد جرانہ جائیں اور مسجد جرانہ جانے کے لیے یہ کریں گے کہ وہاں پر آپ 10 نمبر اور 12 نمبر بس جس کو حافلات کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. جیسے ہی اب خانہ کعبہ کے مقام وہ جو فندق توحید ہے توحید ہوٹل ہے اس سے نیچے راستہ نکلتا ہے تو آپ نیچے جائیں گے وہاں آپ کو یہ 2 بسیں ملیں گی 10 نمبر بھی اور 12 نمبر بھی. تو پھر آپ 12 نمبر پر جائیں گے تو آپ جرانہ پہنچ جائیں گے اور 10 نمبر پر جائیں گے تو آپ مسجد عائشہ پہنچ جائیں گے. تو وہاں سے دوبارہ جا کے وضو کریں نہائیں احرام باندھیں اور احرام باندھنے کے بعد
2 रकात नमाज नफल और वही जो पूरा सिलसिला है वो करेंगे तो फिर आप दूसरा उम्रा भी इस तरह बिल्कुल फ्री उम्रा कर सकते हैं दूसरा। तो इस तरह आप जितने मर्ज़ी उम्रे कर सकते हैं। तो ये था। इसके अलावा जो आपने वो देखनी है ज़ियारात वगैरह करनी है वो मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है जो कि मक्का की ज़ियारात है और जो मदीना की ज़ियारात है। तो ये आसान सा एक उम्रे का तरीका था। मैं दोनों का अबू बकर का भी और गुल हसन भाई का भी बहुत मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने मेरे से सवाल किया तो मैंने कहा मैंने बहुत मेहरबानी आपकी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।